میرا ایم ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اس لیے ہے تاکہ میں اپنے ماں باپ کی جب بڑی ہو سکوں۔ ابھی وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہماری پڑھائی میں ہمارا اسکول کا ہر ایک خرچہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت ساری محنتیں کر رہے ہیں، ہماری فیس دیتے ہیں، ہمارے اسکول کی۔ ہاللویہ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام دی وے آف ہیون ٹی وی دیکھنے والے ویورز کی سلامتی ہو، اور میں ہوں آپ کا میزبان گلفام آکاش۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز، اور ہم آپ تک بہت سارے لوگوں کی آواز کو پہنچاتے ہیں تاکہ آپ ان کی آواز کے وسیلہ سے، ان کے کردار کے وسیلہ سے بہت ہی اچھی باتیں سیکھیں اور برکت پائیں۔ آج اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بیٹی ہے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، اور خدا نے اپنی بیٹی کو بہت ساری برکتوں سے بھی نوازا ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ خداون نے ان کی زندگی کے اندر کیا مقصد رکھا ہے اور کیا برکات رکھی ہے۔ تو جی بیٹا، خداون یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح میں آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آپ کا نام؟ میرا نام مشل کاشف ہے۔ آپ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں؟ میں پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول سرگودا میں پڑھتی ہوں اور 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو جی بیٹا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو جب آپ ایجوکیشن کو مکمل کریں گی، آپ اس کے بعد کیا بننا چاہیں گی؟ میرا ایم ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اس لیے ہے تاکہ میں اپنے ماں باپ کی جب بڑی ہو سکوں۔ ابھی وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہماری پڑھائی میں ہمارا اسکول کا ہر ایک خرچہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت ساری محنتیں کر رہے ہیں، ہماری فیس دیتے ہیں، ہمارے اسکول کی ہر ایک اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ اور میرا بھی یہی ایم ہے کہ میں جب بڑی ہوں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، اور جیسے وہ ابھی ہمارا خیال رکھیں ویسے ہی ان کا بھی خیال رکھ سکوں۔ اور کہ میں کانوینٹ ہائی اسکول سرگودا کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہاں پہ ہر ایک بچہ ایڈمیشن نہیں لے سکا، ایڈمیشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے، بٹ پھر بھی میرے ماں باپ میرے پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں میرے لیے اور میری چھوٹی بہن کے لیے، تاکہ ہم اچھی ایجوکیشن سیکھ سکیں، اچھی ایجوکیشن کو پڑھ سکیں، اور بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے بن سکیں، اور خدا کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بن سکیں۔ ہاللویہ، جے مسیح کے، جیسے کہ بیٹی نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہر بچے کی ایسی ہی سوچ ہونی چاہیے کہ جب وہ تعلیم کو حاصل کرے، کچھ بنے، تو اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ بلند کرنے والے ہوں، اپنی قوم کے لیے فخر کا باعث ہوں۔ یقیناً جب ہمارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی تو ہماری قوم ترقی کرے گی۔ تو جی بیٹا، آپ یہ بتائیں کہ آپ چرچ جاتی ہیں؟ جی میں چرچ جاتی ہوں اور بہت سی باتوں کو بھی سیکھتی ہوں، جیسے کہ شکر گزاری ہر چیز میں خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ وہی شکر گزاری کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہم شکر گزاری کر سکیں۔ وہ واحد خدا ہے، واحد مخلوق ہے جس کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ بیٹی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ اس نے ابھی سے شکر گزاری کو سیکھا ہے، کہ ابھی بیٹی کی ایج بہت کم ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس کی باتیں سن کے کہ جب ایسے لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو وہ کلام کو سنتے ہیں تو اپنے اندر کلام رکھتے ہیں۔ کلام ہی سے انہوں نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ ہمیں خدا ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو آج آپ ہمیں خدا کے کلام مقدس میں سے یا گیت یا زبور کیا سنائیں گی؟ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ ہاللویہ۔ تو بہت ہی بابرکت آیت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آئے، تو ہمیں اپنے نجات دہندہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آج اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جے مسیح کی، جیسے کہ بیٹی نے بہت ہی اچھی آیت کو کوٹ کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کے کفارے کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اس نے صلیب پر آپ کے لیے جان دی، وہ آج بھی ہمارے لیے تڑپ رہا ہے، وہ آج بھی ہمارے دلوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔
آج اگر ہم اس کی آواز کو سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ اس کی آواز کو سنیں اور اس کے ساتھ چلنے والے بنے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو چھوڑیں، ان سے توبہ کریں اور خدا یسوع مسیح کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ چلنے والے بنیں۔ اگر آج ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی تب ہی بیڑے کہلائیں گے، اس کے لوگ تب ہی کہلائیں گے جب اس کی آواز کو سنیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر جو جدائی تھی، اس کو جدائی کی دیوار کو بیچ میں سے گرا دیا اور باپ کے ساتھ ہمارا میل کروا دیا۔ ہمیں باپ کے لے پالک بیٹے ہونے کا حق بخشا۔ لے پالک ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کے کفارے کو مانتے ہیں۔ بہت ہی اچھی آیت بیٹی نے پیش کی ہے جس کے وسیلہ سے ہم برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور آنکھیں بھی بند کریں گے اور بیٹی سے دعا کو سنیں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ Oh my God, I offer you all my thoughts, words, actions, joys, and suffering of this day. Everything I do and say must be done. We thank you, God, for your all of love, care, heaven, and your must be done. In the name of God, Amen. ویورز، خداوند آپ سب کو برکت دے اور تھینکس، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔